حصہ مروزی میں دیکھتے ہیں ہم جو رموز اوقاف ہوتے ہیں، ان میں جو 5 آپ کے MCQs آتے ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو آپ شارٹ میتھڈ یاد رکھ لیں، صورت سین سے سکتہ، واؤ سے وقفہ، رے سے رابطہ، تے سے تفصیلیہ۔ یہ آپ کو ایک سیکوینس سے، ایک ترتیب سے آپ کو یہ یاد رہیں گے۔ آپ یہ ایک ورڈ یاد کر لیں، صورت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں سکتہ۔ سکتہ کو ہم وقف خفیف بھی کہتے ہیں، اور جملے میں سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے، اور علامت آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا، اور یہ اسی طرح ترتیب سے یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ MCQs بھی اسی طرح آتا ہے کہ جملے میں سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، تو آپشن میں آپ کو مختلف علامات دی ہوں گی، تو آپ نے اس حساب سے وہ علامت کریکٹ آنسر کرنا ہے۔ اور یہاں اسی طرح سکتا ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت ہوتی ہے، یا پھر یہ والی علامت جو ہے یہ کس کی علامت ہے۔ اس طرح کے سوال آتے ہیں آپ کے MCQs میں۔ اس کے بعد دیکھیے وقفہ کو ہم کہتے ہیں نصف وقت۔ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، سکتہ پھر اس سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ، اس کا سمبل یہ ہے۔ پھر وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ یا وقفے لازم، یہ بھی ساتھ آپ ضرور یاد رکھیے گا، وہ بعض اوقات نام تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ اس کا سائن جو ہے یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد تفصیلیہ، کسی بات کی تفصیل یا وضاحت بیان کرنے کے لیے MCQs اس طرح آ سکتا ہے کہ کسی بات کی تفصیل یا وضاحت بیان کرنے کے لیے کون سا جو ہے نشان یا سمبل یوز ہوتا ہے، وہ یہ والا ہے۔ اور یا پھر اس طرح آ سکتا ہے تفصیلیہ کا نشان کون سا ہے، وہ یہ ہے۔ اس طرح آپ نے یہ ان کو یاد رکھنا ہے۔ سیکوینس آپ کو میں نے بتا دیا، ایک شارٹ کٹ میتھڈ، صورت کو یاد رکھ لیں۔ یہ دیکھیے سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، یہ صورت بنتا ہے۔ اسی طرح ترتیب سے یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ختمہ، وقف مطلق، جملے کے اختتام پر تاریخ کے بعد مخففات کے درمیان یہ ختمہ یا وقف مطلق آتا ہے۔ تاریخ کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا جو لکھا ہوتا ہے یہ والا سائن جو ہے۔ اسی طرح وہی سیم اسی طرح MCQs آ سکتا ہے۔ اسی طرح سوالیہ، سوال کے لیے واوین، واوین سیم ایز اٹ از، جو جملہ ہے اس کو لکھنے کے لیے یہ ڈبل کوٹ کہہ لیں آپ یا واوین کہہ لیں، اس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو جیسے ہو بہو سیم، جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے تو اسے ہم چینج نہیں کر سکتے، اسے ہم نے جہاں بھی لکھنا ہے سیم ایز اٹ از لکھنا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ والے سائن یوز کریں گے۔ اس طرح آ سکتا ہے کہ بھائی یہ والے جو سائن ہے یہ کس کے نشان ہے، تو یہ واوین ہے۔ یا پھر یہ آ سکتا ہے کہ جملے کو ہو بہو بیان کرنے کے لیے آپ کون سا نشان آپ استعمال کریں گے، تو وہ واوین ہوگا، یہ والا سمبل ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد کوسین، جملے میں اضافی معلومات کے لیے، جیسے کوئی بات لکھی ہوئی آگے بریکٹس میں ڈال کے اس کے آگے کچھ تھوڑی سی معلومات لکھ دی، وہ کوسین ہے۔ اس کا بھی اسی طرح ہم سیکھ ہو سکتا ہے جیسے پچھلا بتایا میں نے۔ خط یا لکیر، بڑے جملے کو چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرنا، نتائیہ، یہ ایکسپلینیشن مارک، کسی کو پکارنے بلانے آواز دینے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ اچھا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں خط، کہ خط کو کیسے لکھنا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے، خط کسی بھی ٹاپکس پہ آ سکتا ہے، آپ کو صرف ایک پیٹرن پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لکھنا کیسے ہے۔ لکھنا کیا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ٹاپک سے ہٹ کر نہیں لکھنا، بس ایک پیٹرن پتہ ہو کہ ہم نے لکھنا کیسے ہے۔ سب سے پہلے دھیان سے دیکھیے گا، عنوان مارکر سے لکھیے گا، بلیو مارکر سے۔ اس کے بعد آپ عنوان لکھیے گا جو بھی خط کا عنوان ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری لائن میں آ کے امتحانی مرکز، امتحانی مرکز یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آگے کوئی نشان لگا دیتے ہیں، یا امتحانی مرکز کی جگہ وہ لکھ دیتے ہیں کمرہ امتحان، وہ نہیں لکھنا آپ نے امتحانی مرکز ہی لکھنا ہے، اور یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے۔ اور تاریخ جو ہے یہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اردو میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ بہتر یہی رہے گا کہ آپ یہ انگلش میں لکھیں، ستمبر، یا پھر یہ ستمبر لکھا ہوا ہے، ابھی خیر اپریل ہے، تو بالکل سیم اسی طرح تاریخ لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو لکھنا ہے، جیسے یہ والا خط ہے یہ بھائی کے نام ہے، تو یہاں میں لکھوں گا میرے پیارے بھائی۔ اب یہ ایک سرکاری خط نہیں ہے، یہ ایک آپس میں پرائیویٹ خط کہہ لیں، تو اس کے لیے آخر میں جب ہم یہ جملہ ختم ہوگا تو آخر میں یہ والا ایکسپلینیشن مارک آئے گا۔ لیکن جب یہ خط کسی سرکار کے نام ہو، جیسے بجلی کا کنیکشن کٹ گیا، اسے بحال کرانے کے لیے کوئی خط لکھیں، سرکار کو خط لکھیں، یا پوسٹ آفس کو خط لکھیں، اس طرح کے جو خطوط ہیں وہ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں، اور ان کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے مدیر کے نام کو خط لکھنا ہے تو محترم مدیر روزنامہ جنگ لاہور، تو اس کے آخر میں یہ ایکسپلینیشن مارک نہیں آئے گا، اس کے آخر میں یہ والا سمبل آئے گا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں تک کلیئر ہوگی۔ یہ امتحانی مرکز اس کا 1 نمبر ہے، تاریخ کا 1 نمبر ہے، اور اس چیز کا 1 نمبر ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ ٹھیک لکھ لیتے ہیں تو آپ کے 3 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم، یہ آپ نے ایسے لکھنا ہے، ایکسپلینیشن مارک ہوگا، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس میں ایک غلطی یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام اس طرح لکھا جاتا ہے، السلام علیکم، اور یہ غلط ہے، یہ اس طرح لکھنا ہے آپ نے۔ خیر یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ خط جو ہے وہ 2 پیجز کا لکھیں، آمنے سامنے پیجز ہوں، ایک اس طرف ہو اور ایک اس طرف ہو۔ آمنے سامنے ہو تو زیادہ اچھا امپریشن پڑتا ہے، لیکن اگر آپ ایک پہ لکھ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک پہ لکھ دیں۔ اور جو آپ کی باڈی ہے خط کی وہ 5 نمبر کی ہے، حوالہ ضرور دینا آپ نے، اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ یہ آپ نے یہاں سے شروع کیا، یہاں پہ آپ نے ختم کیا، فار ایگزامپل ایک پیراگراف ختم کیا، اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں، آپ ایک لائن چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ایک حوالہ دیں گے، حوالہ آپ کا 2-3 لائنوں تک آ سکتا ہے، 2 لائنوں میں، اسی طرح سیم مارکر کے ساتھ اچھا سا کر کے، اور پھر ایک لائن خالی چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد
اگلی لائن سے آپ دوبارہ اسٹارٹ کر دیں گے. اس طرح دیکھیں آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ کو لکھنا بھی کم پڑے گا, کیونکہ آپ کی یہاں پہ 4-5 لائنیں تو آپ کی اسی کام میں لگ جاتی ہیں, آپ کو لکھنا کم پڑے گا. اچھا, اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اور اینڈ میں آپ نے لیفٹ سائڈ پہ اینڈ میں نیچے واسلام اس طرح لکھنا ہے. یہ دیکھیے سیم, اور غلطی نہیں کرنی. کچھ ہوتے ہیں پتہ نہیں اس طرح لکھ دیتے ہیں, یہاں پتہ نہیں کس طرح لکھتے ہیں, وہ غلط ہے. اس طرح لکھنا ہے آپ نے. اور پھر نیکسٹ لائن پہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا بھائی, یہاں نیاز مند, اور آخر میں الف بے جیم. 4 نمبر میں نے اوپر بتائی تھی, وہ 5 نمبر آپ کے باڈی کے ہوتے ہیں اور 1 نمبر اس چیز کا. یہ آپ کے ٹوٹل 10 مارکس ہو جاتے ہیں. اگر آپ اوپر والی چیزیں اور یہ آپ ٹھیک لکھ دیتے ہیں, آپ جو باڈی ہے اس میں آپ اتنا کچھ خاص نہیں لکھتے, بس کچھ تھوڑا بہت لکھ دیتے ہیں, تو آپ کے پھر بھی 7-8 نمبر آپ کے پکے ہیں. باڈی میں آپ کچھ بھی نہیں لکھتے, تھوڑا بہت لکھ دیتے ہیں نا, یہ اوپر نیچے والی چیزیں لکھ دیتے ہیں, تو آپ کے 5 نمبر پھر بھی ہیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم نظم کے خلاصے کی. اچھا, یہ آپ نے بڑا کنسائز سا کر کے لکھنا ہوتا ہے, مطلب کہ اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے. اس میں آپ ادھر ادھر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے, بات ادھر ادھر نکل جائے گی تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے اسی طرح اوپر ہیڈنگ دینی ہے, نظم کا عنوان, اگر حمد پہ ہے تو جس نظم پہ ہے اس کا نام لکھیے گا, شاعر کا نام لکھیے گا, اور خلاصہ ایسے ہیڈنگ دے کے یہاں سے اسٹارٹ کر دیجیے گا. اور یہ کم از کم 8 لائنوں کا اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنوں کا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ نہیں لکھنا آپ نے, اور یہ ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے. یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے. اور یہ ایک ہی پیراگراف میں لکھنا ہے آپ نے, اس کے پیراگراف نہیں بنانے. 8 کم از کم, اور زیادہ سے زیادہ 12 لائنیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں حصہ غزل کی. حصہ غزل میں آپ کے 3 اشعار آئیں گے اور یہ ایک ہی غزل سے آئیں گے. تو یہ آپ نے 1.5 سے 2 صفحوں کی لکھنی ہے اس کی تشریح جو ہے, اور اسی حساب سے آپ نے حوالہ جات دینے ہیں. مطلب کہ ایک پیج پہ ایک حوالہ آ جائے کافی ہے. یہ ایک ہی نظم سے آئیں گے آپ کے غزل کی اشعار کی تشریح, ایک ہی نظم سے آئیں گے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سیاق و سباق کی. سیاق و سباق میں آپ نے اسی طرح سب سے پہلے حوالہ متن ہیڈنگ دینی ہے, سبق و عنوان جو بھی سبق ہے, مصنف کا نام ہوگا, مصنف کا نام جو بھی آئے گا, پھر سیاق و سباق اس طرح ہیڈنگ دے کے. اور اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 6 سے 12 لائنوں پہ لکھنا ہے آپ نے سیاق و سباق, زیادہ نہیں لکھنا آپ نے. تشریح زیادہ کرنی ہے. سیاق و سباق آپ نے بالکل, سیاق و سباق کا مطلب ٹو دا پوائنٹ بات کر کے اس بات کو ختم کرنا ہے. اور یہ ایک پیراگراف میں لکھنا ہے, اس میں کوئی حوالہ نہیں دینا. حوالہ جات آپ نے جو ہے وہ تشریح میں دینے ہیں. اس طرح دیکھ لیں کہ آپ حوالہ متن کا 1 نمبر ہے, سیاق و سباق اس کے 3 نمبر ہیں, سیاق و سباق کے تشریح کے 10 نمبر ہیں آپ کے. اور حوالہ متن کے یعنی 2 نمبر ہیں نا, ایک سبق کے عنوان کا ہو گیا اور ایک مصنف کے نام کا نمبر ہو گیا. 2 نمبر یہ ہیں, 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر تشریح کے ہیں. یہ آپ کا ٹوٹل 15 نمبر ہو جاتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں تشریح پہ. تشریح آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ ایک پیج پہ ایک حوالہ کافی ہے, ٹھیک ہے. تو 1.5 صفحے کی تشریح ہو جائے کافی ہے. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں مضمون کی. مضمون جو ہے وہ سیم اسی طرح آپ نے ایک صفحے پہ ایک حوالہ کافی ہوتا ہے, ایک حوالہ دینا ہے ہر صفحے پہ. اور مضمون جو ہے 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. پہلا موضوع کا تعارف کروانا آپ نے کہ کس موضوع پہ ہم لکھ رہے ہیں. یہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مضمون کو اردو میں رٹا لگائیں, یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اردو ہماری اپنی زبان ہے, تو آپ بس ٹاپک سے ریلیٹڈ لکھتے جائیں, رکنا نہیں ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ تفصیلی حصہ, اس میں آپ نے تفصیل بیان کرنی ہے, جو بھی ہے تفصیل آپ نے اپنے مضمون کو بیان کرنا ہے. اور جیسے یہ مختلف لوگوں کی آراء, خیالات, نظریات, سب چیزیں لکھ دینی ہیں دوسرے حصے میں. اور آخری حصہ اختتامی بحث ہوتی ہے, یعنی مستقبل کے بارے میں آپ نے مثبت خیالات بتانے ہیں کہ اب اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے, کہ اس کا یعنی کلوز کر دینا آخری پیراگراف میں, آخری حصے میں نا اپنے مضمون کو کلوز کر دینا ہے. اور ہر پیج پہ ایک حوالہ دیں. ہم نے پہلے بتایا جیسے آپ حوالہ دیں گے, ایک لائن اوپر چھوڑ دیں گے, ایک نیچے خالی چھوڑ دیں گے, درمیانے آپ کا 2 سے 3 یا 4 لائنوں تک آپ کا ایک حوالہ آ جاتا ہے. تو آپ کی کافی جو ہے آپ کو لکھنا بھی کم پڑتا ہے اور آپ کا ٹائم بھی کافی بچ جاتا ہے, اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ لکھا لگتا ہے. اور مضمون جو ہے وہ 6 سے 8 صفحات پر لکھنا چاہیے. خیر اتنا آپ اینڈ پہ لکھیں تاکہ آپ لکھتے جائیں. مضمون کو اینڈ پہ رکھیں آپ, 6 صفحات بھی ہو جائیں تو کافی ہیں. اور اس کے بعد جو ٹاپکس آتے ہیں, محسن انسانیت, اسوہ حسنہ, پسندیدہ شخصیات, انسان کامل, یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں نا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات کے بارے میں ہے. تو ان ٹاپکس آپس میں جو ہے مکس نہیں کرنا.